لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائکہ أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. دوستو اور بھائیو، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہمیں یہ موقع ملا ہے کہ آپ کے سامنے ایک اہم موضوع کی وضاحت کر سکوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہماری زندگی کو اپنے دین کے مطابق ڈھالنے اور اسی پر ہمارا خاتمہ بھی فرمائے. آمین یا رب العالمین. دوستو، ہم اس سے پہلے کہ اپنے اصلی موضوع کی طرف آئیں، دو تین چیزوں کی طرف میں خصوصی طور سے اشارہ کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم سب لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ قیامت کا آنا یقینی ہے، لیکن اس کا وقت کیا ہے یہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو معلوم نہیں. حدیث جبریل کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ حضرت جبریل علیہ السلام جب ایک انسان کی شکل میں آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے سوالات کیے، اس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل. جس آدمی سے سوال کیا جا رہا ہے پوچھنے والے سے زیادہ اس کو علم نہیں. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ اس کی نشانیاں بیان کر دیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نشانیاں بیان کی اس حدیث کے اندر. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں علامات یہ دو قسم کی ہیں، ایک تو صغرا اور ایک کبرا، یعنی چھوٹی نشانیاں، اور اس کے بعد دوسری بڑی نشانیاں ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں بیان کی. ایک بات ہمارے ذہن میں آ سکتی ہے کہ یہ ساری چیزیں کہاں سے بیان کر دی آپ نے؟ کیا آپ عالم الغیب تھے کیا کہ ماضی کے واقعات اور مستقبل کے اندر آنے والے واقعات اور اس ساری چیزوں کو بیان کیا؟ اس لیے ان تمام مسائل کے اندر خصوصی طور سے ہمیں وہ آیت کریمہ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بولتے ہیں، بلکہ وحی الہی کی بنیاد پر وہ ساری باتیں ہوتی ہیں، چاہے وہ وہی حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے آپ کے پاس آئی ہو یا الہام کے ذریعے. اور تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی چیز کا بتانا جس کا تعلق مستقبل سے ہے، اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ آپ عالم الغیب تھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح طور پر قرآن مجید کے اندر بیان کر دیا. اور احادیث کے بے شمار واقعات اس بات کی طرف دلالت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے. سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر وما مسنی السوء ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، کہ میں اپنے آپ کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. ولو كنت عالم الغیب، اور اگر میں غیب جانتا ہوتا لاستكثرت من الخیر، تو دنیا جہان کی ساری بھلائیاں اکٹھا کر لیتا.
وما مسنی السوء، اور مجھے کسی قسم کی کوئی تکلیف کبھی نہ پہنچتی، ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، میں تو مومنوں کو خوشخبری دینے والا اور ان کو ڈرانے والا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ہمیں کلیئر واضح طور پر یاد رکھنا چاہیے کہ آپ عالم الغیب نہیں تھے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا، قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ زمین و آسمان کے اندر کوئی بھی آدمی اللہ کے علاوہ عالم الغیب نہیں۔ البتہ چند چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کو بتائی، لیکن جب بتا دیا تو پھر وہ علم غیب نہیں رہ گیا۔ اس لیے بنیادی عقیدہ بہت سارے لوگوں نے اپنے عقل کو بیس بنا کر کے بہت ساری چیزوں کا انکار کر دیا، جس کی تفصیل میں آگے اس دجال کے سلسلے میں جو آج ہمارا اہم موضوع ہے کہ دجال کا فتنہ کیا ہے، کون ہوگا وہ، اس کی نشانی کیا ہوگی، اس سے بچنے کے لیے ہمیں کیا طریقہ اختیار کرنا ہوگا، یہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے میں انشاءاللہ رکھوں گا، اور یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس دنیا کے اندر ایسے بھی لوگ گزرے جنہوں نے دجال کے فتنے کا یا دجال کا انکار کیا، کہا کہ یہ سب چیزیں کیا ہیں، کوئی قابل اعتبار چاہے وہ بخاری کی حدیث ہو چاہے وہ مسلم کی حدیث ہو، لیکن ہم اس کو نہیں مانتے، اس لیے کہ ہمارے عقل میں وہ چیز کیا ہے، آنے والے نہیں۔ عقل کو بنیاد بنایا جن لوگوں نے وہ گمراہ ہو گئے۔ عقلی گھوڑے دوڑانا شریعت کے معاملات کے اندر اگر آپ شروع کر دیں گے تو آپ بہت ساری بنیادی چیزوں کا انکار کر بیٹھیں گے۔ آپ جنت و جہنم کو جلدی نہیں مانیں گے، آپ عذاب قبر کو نہیں مانیں گے، آپ معراج کو نہیں مانیں گے، اور اسی طریقے سے جو جنت اور جہنم کے بارے میں جو صفات بیان کیے گئے ہیں، پل صراط کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں کہ کتنے مسافت اور کتنی طاقت ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہو جائیں گی، ساری کی ساری چیزیں ہماری شریعت سے نکل جائیں گی۔ تو عقل کو بیس نہیں بنا، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ تمہیں جو رسول جو چیز دے دیں اس چیز کو لے لیجئے، اور جس سے تمہیں روک دیں اس سے آپ کا کام ہے باز آ جانا۔ سمعنا واطعنا، صحابہ کرام کے سامنے بھی ساری چیزیں ہوئیں، لیکن انہوں نے اپنے عقل کو کبھی نہیں استعمال کیا، کبھی نہیں۔ کسی سوال میں نے کیوں ایسا ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہیں یہ، اور اللہ کے رسول جو کہیں گے وہ ہم کو کیا ہے، مان لینا ہے، اس لیے ہمارا بھی ایمان انہی کے جیسے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لاتے ہیں جیسے اے صحابہ کرام تم ایمان لے کر کے آئے ہو، تب تو سمجھیے کہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اور اگر کیڑے نکالنا شروع کر دیا قرآن اور صاحب قرآن، جس طرح قرآن مجید یہ ہمارے لیے حجت اور دلیل ہے، اسی طریقے سے صاحب قرآن بھی ہمارے لیے حجت اور دلیل ہے۔ عقل کو استعمال کرنا ہمارے لیے اس کے اندر اور زیب نہیں دیتا، اور ایسی بھی کوئی چیز نہیں ہے جو ہماری شریعت کے مخالف یا ہمارے عقل کے مخالف، ہماری کوتاہ عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ تو یہ ایک بنیادی چیز کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزوں کے بارے میں بتایا کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا، اس سے یہ نہ سمجھا جائے یا ان جیسی واقعات سے نہ سمجھا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے۔ اور دوسری چیز جو بنیادی چیز میں کہنا چاہتا ہوں کہ عقل کو بیس نہ بنایا جائے، اس لیے کہ ابھی آگے آئے گا کہ دجال کے پاس جو طاقت اور قدرت ہوگی اللہ تعالیٰ جو اس کو عطا کرے گا وہ ہمارے عقل کے اندر نہیں آ رہی ہے۔ ہم عقل کے اندر کیا ہے اس کو عقلی طور پر اگر ہم ماننے کے لیے تو ہم جلدی اس کو نہیں مانیں گے، اس لیے عقل کو یہاں پر بیس اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب حدیث صحیح طور پر ہمارے صحیح سند کے ساتھ پہنچ جائے تو ہمارا کام ہے کہ سر تسلیم خم کر دینا چاہیے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کی قسم یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے ہیں، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ اپنے سارے اختلافی معاملات کے اندر آپ کو اپنا حکم اور اپنا فیصلہ نہ تسلیم کر لیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور آپ کے فیصلے سے کسی قسم کی دل کے اندر تنگی نہ محسوس کریں، ویسلموا تسلیما، اور سر تسلیم خم کر دیں، اندر سے بھی باہر سے بھی، دل سے بھی تصدیق، زبان سے بھی اس کا اقرار اور اپنے عمل کے ذریعے بھی اس کا اعتراف کرنا ہے، اس کا اظہار کرنا ہے، تب جا کر کے وہ آدمی مومن ہوگا۔ اس لیے کہ ایمان نام ہے التصدیق بالجنان، دل سے تصدیق کرنا، والاقرار باللسان، زبان سے اس کا اقرار کرنا، والعمل بالارکان، اور اپنے اعضاء کے ذریعے اس کو عمل لانا۔ تو یہ بنیادی چیزیں آپ چلیں اس کو رکھ کر کے اپنے ذہن کے اندر، تاکہ آگے کی باتیں ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ قیامت کی بڑی نشانیاں جیسے شروع ہوں گی یکے بعد دیگرے شروع ہو جائیں گی، ایک آ رہی تو دوسری، دوسری تو تیسری، تیسری تو چوتھی، اس طریقے سے ایک ہار کے اندر
جیسے موتی پرویا ہوتا ہے اور اس ہار کا دھاگا ٹوٹ جائے اور اس کے بعد ایک کے بعد دیگرے جیسے موتیاں گرنا شروع ہو جاتی ہیں، اسی طرح منکے کی طرح یہ بھی قیامت کی نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظاہر ہوں گی، اور حضرت مہدی جو آئیں گے یہ گویا کی بڑی نشانیاں، سورج کا نکلنا مشرق کے بجائے مغرب سے یہ گویا کی بڑی نشانیاں، چھوٹی نشانیوں کے بعد سنگم ہے حضرت مہدی کا نکلنا، ایک مرد مومن کا اس دنیا کے اندر وجود میں آنا، جن کے جھنڈے تلے سارے لوگ مسلمان اکٹھا ہو کر کے یہودیوں سے لڑیں گے، اور اس کے بعد بہت سارے ممالک اسلامی دنیا کے اندر بہت سارے ممالک فتح کیے جائیں گے، اور اس طریقے سے حضرت جبریل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، اور اس کے بعد صلیبیوں کو ختم کرنا اور صلیب کو توڑنا اور دنیا کے اندر اسلامی حکومت قائم کرنا، یہ ساری بنیادی چیزیں ہیں ہمارے لیے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان چیزوں کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ ہمیں مقرر کر دیا ہے، اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری دور میں جب یہ ساری لڑائی حضرت مہدی آئیں گے، امام حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے واپس آئیں گے، اس لیے میرے دوستو سائنس کتنی بھی ترقی کر جائے، لیکن ایک بنیادی بات یہ ہمیں کہ سائنس کو ہماری شریعت کے تابع ہے، سائنس ہماری شریعت کے تابع ہے، ہم سائنس کو شریعت کے تابع کریں گے۔ یہ نہیں کہ ہمیں سائنس تو نہیں مانتی، یہ سائنس اتنی ترقی کر چکی کیسے ہو سکتا، نہیں، سائنس کچھ انکار کرے اس کا چاہے اقرار کرے، ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہیں، سائنس سے ہمیں ڈرنا چاہیے، اس لیے کہ ہم جس کلام کو مانتے ہیں وہ کلام اللہ اور کلام الرسول، وحی جلی ہے وحی خفی، اتنا ہی فرق، قرآن مجید وحی جلی جس کو ہم تلاوت کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں یہ وحی خفی ہیں جس کو ہم مانتے ہیں، اور ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی چیزیں کہتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور وحی الہی کی روشنی میں کہتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ دجال، ایک دور آئے گا کہ دجال بھی پیدا ہوگا، ایسے وقت میں جس وقت انسان دنیا کے اندر فتنے ہوں گے، دجال کون ہوگا؟ ایک بنیادی کہ دجال ہے کون آخر؟ صحیح بات یہ ہے کہ دجال یہ اولاد آدم میں سے ہوگا، دجال اولاد آدم میں سے ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ کچھ ایسی طاقتیں عطا فرمائے گا جو اس کے سوا انسانوں میں سے کوئی بھی جس کی طاقت نہیں رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ہمیں متنبہ فرمایا کہ اے لوگوں اس کی گمراہیوں سے بچ کر کے رہنا، اس کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا، اور آپ نے اس سے بچنے۔ اس لیے اس پروگرام اور اس مجلس کے اندر میں اس کے بہت سارے فتنے کا بھی ذکر کروں گا، اور پھر سب سے بڑی چیز کہ اس دجال سے ہمیں بچ کیسے سکتے ہیں، اور اس دجال سے بچنے کے کیا اپائے ہمیں کرنا چاہیے، کیا طریقہ استعمال کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں یہ چیزیں آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بارہا اس دجال کے فتنے سے آگاہ فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ میں ہی نہیں بلکہ مجھ سے پہلے انبیاء نے بھی اس دجال کے فتنے سے اپنی قوم کو آگاہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ہم سے کہا کہ یہ ہم نماز کے آخر میں دعا بھی کرتے ہیں، نماز کے سلام پھیرنے سے پہلے جو دعا کی جاتی ہے اس کے اندر بھی اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، مسیح دجال کے فتنے سے ہم کیا ہے پناہ بھی مانگتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے، اور سب سے بڑا فتنہ اس کا ہوگا کہ وہ اللہ کہے گا میں رب العالمین ہوں، میں رب العالمین ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت فرما دیا کہ لوگو یاد رکھو یہ تمہارا رب دجال یہ کانا ہوگا، دجال کانا ہوگا، اور تمہارا رب کانا نہیں، تمہارا رب کیا ہے کانا نہیں۔ یہ سب سے بڑی پہچان کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرما دیا۔ اس لیے ہم دجال کی صفات اور اس کی علامتیں، اس کی نشانیاں، یہ ساری چیزیں اور دجال کے سلسلے میں کیسے بچیں گے یہ تفصیلات انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس کے بعد دوسری چیز کہ دجال کا نام مسیح دجال کیوں ہم کہتے ہیں؟ مسیح ایک معنی اس کا ہوتا ہے کہ اس کی ایک بائیں داہنے آنکھ کی ہوگی، جو بائیں آنکھ اس کی کیا ہوگی مٹی ہوئی ہوگی، جس طرح سے آدمی کیا ہے کہ سلیب بالکل ہو برابر ہو جائے۔ اس طرح حدیث کے اندر یہاں تک یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اس کے ایک انگور کی طرح جو ہے اس کی ابھری ہوئی آنکھ ہوگی، لیکن اس کو بے نور ہوگی، اس کے اندر کسی قسم کی روشنی نہیں ہوگی، وہ کانا ہوگا اور ایک ہی آنکھ سے دیکھ سکے گا، اس لیے اس کو مسیح، عربی کے اندر مسیح کا ایک معنی تھا ممسوح یعنی مٹایا ہوا ہے۔ دوسرا کچھ علماء نے اس کا کہا کہ چونکہ بڑی تیز رفتاری کے ساتھ وہ پورے زمین کا چکر لگائے گا، اور ایک بنیادی چیز یہ بھی اس مسیح دجال کے واقعے کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 سال ایک دن کیا ہوگا
ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا. جب ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا تو صحابہ نے پوچھا کہ آخر ہم نمازیں کیسے پڑھیں گے؟ فقہی طور پر بھی اس کے اندر ایک مسئلہ، بڑا اہم مسئلہ، جو آج بہت سارے ممالک کے اندر دن اور رات کے اندر بہت فرق ہوتا ہے، بلکہ بعض کہتے ہیں 6 مہینے کیا رات ہی ہوتی. ایسے موقع پر ہم کیا کریں؟ نماز کیسے پڑھیں گے وہ دنیا کے لوگ جس دنیا کے اندر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں؟ اس کے یہ فقہی مسئلہ بھی اس کے اندر بڑی اچھی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں ہمیں معلوم ہوتا ہے. آپ نے فرمایا کہ جب ایک دن 1 سال کا ہوگا تو ایک ہی نماز کیا پڑھ لیں گے بس کافی ہے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، فقدروا لہ، تم اندازہ کر کے نماز کا تمہیں کیا 5 وقت کی نمازیں پڑھنا ہے. 24 گھنٹے کے اندر جس طرح ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں اسی طریقے سے اس وقت بھی تمہیں اندازہ کر کے 5 وقت کی نمازیں پڑھنا ہوگا. اس لیے آج دنیا میں ایسے لوگ اگر موجود ہیں جہاں پر اس قسم کے حالات پیش آتے ہیں تو وہاں پر بھی ان کو اسی طرح نماز پڑھنی ہوگی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسیح دجال اس کا نام احادیث کے اندر ذکر کیا. اور دجال کا نام دجال کیوں رکھا گیا؟ ہمارے یہاں معروف ہے جب کوئی بڑا مکار ہوتا ہے، بڑا جھوٹا ہوتا ہے، بڑا ظالم قسم کا ہوتا ہے تو بولتے ہیں بڑا دجال ہے آدمی. تو دجال کا مطلب یہ کہ بہت ہی مکر و فریب اس کے ساتھ، بہت ہی اندیشے، بہت ہی زیادہ پریشانیاں اور بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا بڑا قسم کا متکبر ہوگا. اس لیے کہ اس کے پاس جو طاقت ہوگی وہ طاقت عام آدمی کے پاس نہیں ہوتی. یہاں تو ایک آدمی مدیر بن جاتا، تھوڑے اختیارات آ جاتے تو کتنے بڑے تکبر کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. اور دجال کو تو اللہ تعالیٰ اتنی ساری صفات سے نوازے گا تو وہ اپنے آپ کو رب العالمین کہے گا، میں تمہارا رب ہوں، رب العالمین، پورے جہان کا میں پالنہار، یہاں تک کہ وہ دعویٰ کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ ہمیں بیان فرمایا. تو میرے دوستو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ دجال کے بارے میں معلومات حاصل کرنا اور پھر اس کے فتنے سے بچنا جو ہمارے ذہن سے عام طور پر غائب. آپ کسی مسلمان سے عام طور پر پوچھ لیجئے تو شاید بہت کم ہی لوگ ہوں گے جو دجال کے بارے میں آپ کو تفصیلات کچھ بتا سکیں کہ کیسے کیا ہے، اس سے کیسے بچ سکتے ہیں. تو یہ اہم چیز ہے کہ ہم اس سے بچنے کی ہمارے پاس کیا صورت ہے، اس لیے کہ ہمارے ذہنوں سے وہ چیز غائب ہو چکی ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ دجال کا خروج اس وقت ہوگا جب لوگ اس کو بھول چکے ہوں گے، اس کے ذکر سے غافل ہو چکے ہوں گے. ائمہ اور خطبہ مساجد کے اندر اپنے خطبوں کے اندر اس کا ذکر چھوڑ دیں گے، لوگ بالکل غافل ہو جائیں گے. تب جا کر کے ایسے وقت میں دجال کا کیا ہوگا؟ ظہور ہوگا. اس لیے میرے دوستو اس کے بارے میں علم حاصل کرنا اور اس کو اپنے ذہن کے اندر رکھنا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے. حضرت عائشہ بیٹھی رو رہی تھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ماذا یبکیک، کیا عائشہ تم کو کون سی چیز رلا رہی، کیوں رو رہی ہو آخر؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے دجال کو مجھے یاد آ گئی، دجال کی یاد آ گئی، اس کے فتنے سے میں کیسے بچ سکوں گی یہ سوچ کر کے میں کیا ہے رو رہی ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی اور کہا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں اگر رہا تو میں تمہارے لیے کافی ہوں گا، اور اگر میں انتقال کر گیا تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ تمہاری کیا ہے مدد کرے گا. اور اے مسلمانوں تم ایسے فتنے کے وقت میں فثبتوا یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو تم ثابت قدم رہنا. اگر تمہارے اس کے وقت میں، تمہارے دور میں اگر وہ دجال ظاہر ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں تم کیا ہے ثابت قدم رکھنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ ثلاث اذا خرجنا لا ينفع نفسا ایمانها، کہ جب 3 چیزیں ظاہر ہو جائیں گی تو کسی انسان کا ایمان اور اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا. جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کا ذکر کیا ہے. اگر آپ سورہ انعام آیت نمبر 158 آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کے اندر اس کا ذکر کیا ہے هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکہ، یہ لوگ اس چیز کا انتظار کرتے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں، اور یاتی ربک، یا تمہارا رب آ جائے، آسمان سے اتر کر کے ان کے پاس کیا ہے رب آ جائے، اور یاتی بعض آیات ربک، یا تمہارے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں، تمہارے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں. یوم یاتی بعض آیات ربک، جس دن تمہارے رب کی بعض نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی، آ جائیں گی، لا ينفع نفسا ایمانها، تو کسی نفس کا اس کا ایمان فائدے مند نہیں ہوگا، لم تکن آمنت من قبل، جو اس سے پہلے مومن نہیں رہے ہوں گے. اس وقت ایمان لانا ان کا کیا ہے کوئی سود مند نہیں ہوگا. او کسبت فی ایمانها خیرا، یا اپنے ایمان کے اندر انہیں بھلائیاں اختیار کر لی، یعنی نیک اعمال اگر اس سے پہلے انہوں نے کیا ہوگا تب جا کر کے وہ عمل قابل قبول ہوگا، ورنہ اس کا انسان کا عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس
کہ اس آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر علماء نے اور مفسرین نے آپ اگر تفصیل سے پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری آیات کا، ان ساری نشانیوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا. آپ نے فرمایا کہ جب 3 چیزیں نکل جائیں گے تو کسی انسان کا عمل اس کے قابل عمل نہیں، اور اس کا کوئی عمل اس کے بعد قابل قبول نہیں ہوگا. پہلی چیز کیا ہے؟ طلوع الشمس من مغربها، جب سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا. یہ ایک بہت بڑی اہم نشانی ہے. اس لیے آج ہمارے اس دور کے اندر جو لوگ کہتے ہیں 2012 کے اندر دنیا ختم ہو جائے گی، اور جیسے آج کل افواہ تھا بہت زیادہ، یہ ساری خرافات ہیں، قرآن و حدیث کی بالکل اپوزٹ چیزیں. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، وہ نشانیاں ابھی ہمارے سامنے آئی ہی نہیں. اور پھر یہ دعویٰ کرنا، اس قسم کے بہت سارے ہر سال کچھ نہ کچھ دنوں پر ہمیں دعوے سنتے رہتے ہیں، اس قسم کے لوگ اپنے بکواس کرتے رہتے ہیں. اس لیے ہم کو معیار کیا ہے؟ قرآن اور حدیث. اس معیار پر آپ رکھیے. اگر وہ بات اس سے ملتی جلتی ہے تو مان لینے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر اس سے ٹکرا رہی ہے تو بیکار ہے. اس کے بعد میں ہمیں کچھ بھی توجہ نہیں دینا، نہ اس کی طرف سے ہمیں کوئی متاثر ہونا. کہ اب انسان کو تو ہر وقت موت کے لیے تیار رہنا چاہیے. قیامت کا آنا یقینی اور دجال کا آنا بھی یقینی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے اور پوچھے کہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں جواب کہ قیامت فلاں وقت آئے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا. آپ نے کہا ماذا عادت طلحہ، بندے خدا قیامت کا تو آنا یقینی ہی ہے، لیکن یہ بتا کہ تم نے تیاری کیا کی ہے. قیامت کا آنا تو یقینی ہے، لیکن تم نے تیاری کی کیا کی ہے اس دن کے، جس دن انسان کا کوئی عمل، جس دن انسان کا سامنے اللہ ہوگا اور اس کے وہ انسان ہوگا. لیس بینہ و بین اللہ ترجمان، اس کے سامنے اور اللہ کے بیچ میں کوئی انسان ٹرانسلیشن کرنے والا نہیں ہوگا. وہاں پر تمہارا کیا حال ہوگا؟ اس لیے بڑی تفصیل کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان اعمال کی تیاری کے سلسلے میں اور اپنے آخرت کو بنانے اور اپنے آخرت کے اندر کامیابی حاصل کرنے کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزیں بیان کی. تو طلوع شمس، اس کی تفصیلات کے اندر میں نہ جا کر، اس لیے کہ موضوع ہے تھوڑا لمبا، میں چاہتا ہوں کہ اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے وہ چیزیں رکھوں. لیکن یہ ہے کہ آخری وقت میں سورج مشرق، رات صبح ہو جائے گی، لوگ انتظار کریں گے، ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ سورج کیوں نہیں طلوع ہو رہا ہے، سورج کیوں نہیں طلوع ہو رہا. جب دوپہر کا وقت ہو جائے گا تقریباً تو سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، اور آدھے تک آ کر کے آسمان تک پھر واپس چلا جائے گا. آدھے تک آ کر کے پھر واپس چلا جائے گا، مغرب میں جا کر کے کیا ہو جائے گا؟ غروب ہو جائے گا. اور اس کے بعد پھر یہ روزانہ جس طرح سورج نکلتا ہے سلسلہ شروع ہوگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل لے تو ایسی صورت میں ہمارا کوئی عمل قابل قبول نہ ہوگا. اور دوسرا جو آپ نے بتایا الدجال، خروج الدجال، دجال کا نکلنا، دجال ظاہر ہو گیا تو پھر کسی انسان کا عمل کوئی قابل قبول نہیں ہوگا. اور تیسری چیز آپ نے فرمایا دابۃ الارض، جانور، زمین سے اللہ تعالیٰ ایک جانور نکالے گا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ایک سورت کے اندر، سورہ النمل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. آیت نمبر 82 آیت نمبر 82 کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ان کے اوپر واقع ہو جائے گا، أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ، تو ہم اس زمین سے ایک جانور نکالیں گے، ایک جانور نکالیں گے. تُكَلِّمُهُمْ، جو لوگوں سے بات کرے گا، کلام کرے گا، گفتگو کرے گا. أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، اور کہے گا کہ لوگ ہماری آیتوں پر، یہ لوگ نشانیوں پر، اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے تھے. اور وہ دابۃ الارض کے بارے میں صحیح احادیث کے اندر کوئی زیادہ تفصیلات نہیں ملتی ہیں، لیکن اتنی کچھ تفصیلات ملتی ہیں کہ اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہوگی اور وہ کافر اور مشرک، کافر اور مومن کی پیشانی کے اوپر کیا ہے؟ داغ لگا دے گا. اور ایک آدمی بھاگا جائے گا مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے. جب دیکھے گا جانور آ رہا ہے ہماری طرف تو وہ بلائے گا ادھر آؤ ادھر آؤ، کہاں جا رہے ہو تم؟ اس کے بعد جیسے اس کی طرف کافر منہ کرے گا اس کے پیشانی پر کیا ہے؟ نشان لگا دے گا. تو یہ پہچان ہو جائے گی کہ یہ کافر اور یہ کیا ہے. اس دن دابۃ الارض، جانور کے نکلنے کے بعد اب جو کافر ہے وہ کافر اور جو مسلمان ہے وہ مسلمان رہے گا. اس کے بعد پھر کسی انسان کا نکلنا، ایمان لانا، کوئی نیک عمل کرنا قابل قبول نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دے دیا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب لوگ بگڑ جائیں گے، لوگوں کے اندر فتنہ فساد پیدا ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے بیزاری آ جائے گی اور اس کے احکامات، اس کے مسائل، اس کے عوامر کے اندر بہت ساری تبدیلیاں لوگ کر دیں گے، دین حق کے اندر بہت ساری چینجنگ لوگ کر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس جانور کو نکالے گا جو لوگوں سے بات کرے گا. یہ ہمارا ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جانور سے بھی بات کروائے گا. اس لیے میرے دوستو، قیامت کے بارے میں جو ہم پڑھتے ہیں کہ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے سوال جواب جب کرے گا تو ہم کیا ہے؟ انکار کر دیں گے کسی چیز کا، نہیں ہم نے یہ کام نہیں کیا. تو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی آیتوں کے اندر کہا کہ ہم مہر لگا دیں گے منہ پر،
وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما علیہم بما کانوا یکسبون، یہ ہمارے ہاتھ، ان بولتے پیر، یہ اس دن گواہی دیں گے جو ہم یہاں دنیا کے اندر کرتے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی کیا ہے، ان بولتے اعضاء کو اللہ تعالیٰ قوت گویا عطا کرے گا. ہم یہ بھی پڑھتے جانتے ہیں قرآن مجید کے اندر کہ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کو پیدا کیا تو کہا تم دونوں آ جاؤ میرے پاس، چاہے اطاعت فرما برداری کا مظاہرہ کرتے ہو چاہے مجبور ہو کر کے، لیکن تمہیں کیا ہے قال اطعنا طاعین، تو آسمان اور زمین دونوں کہیں گے ہم اطاعت و فرما گزاری کے ساتھ تمہارے اللہ تعالیٰ تیرے پاس حاضر ہیں. تو اللہ تعالیٰ جس کو بولنے کی طاقت دے دے. قیامت کے بارے میں آپ جانتے ہیں، جہنم کے بارے میں حل من مزید، اور بھی کچھ ہے کہ نہیں، پیٹ اس کا جہنم کا نہیں بھرے گا تو اللہ تعالیٰ کلام کرے گی کون؟ جہنم بھی کیا ہے گفتگو کرے گی. تو یہ ہمارا ایمان مکمل ہونا چاہیے ان چیزوں کے بارے میں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان چیزوں کے بارے میں بتا دیا. ایک اور حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا بادروا بالاعمال ستہ، کہ 6 چیزوں کے واقع ہونے سے پہلے تم نے ایک اعمال کر لو، اپنے عمل کے اندر جلدی کرو تم، اس لیے کہ یہ 6 چیزیں جب ظاہر ہو جائیں گی تو تمہارا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا. پہلی چیز جو میں نے ذکر کیا کہ مشرق کے بجائے مغرب سے سورج کا طلوع ہونا. دوسرا ایک دخان، ہوا، ایک دھواں نکلے گا جو پورے دنیا کے اندر کیا ہے چھا جائے گا. اور سورہ دخان ایک سورت بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہے جس کو آپ پڑھیں. اسی طرح تیسری چیز آپ نے فرمایا دجال جب نکل جائے گا تو بھی کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا. اور دابۃ الارض، جو جانور زمین سے نکلے گا اس کا ذکر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور خاصۃ احدکم، اور ایک روایت خویصۃ احدکم، موت کا آنا، اس لیے کہ موت کے آنے کے بعد بھی کوئی چیز پریشانی، کوئی چیز فائدہ مند نہیں ہوگی. اور اس کے بعد آخری چیز او امر العامہ، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ عام لوگوں کے ساتھ جو معاملہ پیش آنے والا ہے، اس سے مراد چاہے قیامت ہو یا اس کی نشانیاں جو ہیں جو آنے والی ہیں، ان ساری چیزوں کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اس لیے میرے دوستو ہمیں ان باتوں پر ایمان اور یقین رہنا چاہیے کہ جب یہ صورتحال پیدا ہو جائے گی تو انسان کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول نہیں ہوگا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انسان کو چاہیے کہ غفلت سے بعد آ جائے، اس لیے کہ سارے مسائل ایسے ہیں انسان کی زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کب کس کی موت آ جائے، بڑھاپے کے اندر، جوانی کے اندر، بچپنے کے اندر. اس لیے انسان کو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے اور آنے والے کل کے لیے اس نے کیا اختیار کیا، کیا بھیجا ہے زاد راہ، کیا توشہ آخرت تیار کیا ہے، اس کی طرف انسان کی نظر ہونی چاہیے. اس لیے کہ انسان کو کبھی اللہ تعالیٰ یہ موقع جو دیا ہے یہ سمجھنا کہ ہماری ابھی تو آدھی عمر باقی ہے، یا ہم اس وقت جوانی کے اندر ہیں، داڑھیاں ہمارے چہروں پر اچھی نہیں لگتی، بیوی ہمیں جلدی نہیں ملے گی، کوئی عورت ہمیں قبول نہیں کرے گی، یہ ساری چیزیں خرافات ہیں میرے دوستو. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ تھا، آپ کی جو شکل و صورت تھی، اس رنگ کے اندر ہم کو ڈھلنے کی کوشش کرنی چاہیے. دنیا کچھ بھی کہے، آپ کو دہشت گرد کہے، دنیا آپ کو بنیاد پرست کہے، دنیا آپ کو کچھ بھی کہے کہ اس کو 14 صدی سے پہلے پیدا ہونا چاہیے، کہتی ہے، کہتے ایک کان سے سنیے دوسرے کان سے اڑا دیجئے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر جس کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے، کہا کہ اللہ تعالیٰ سے اسی طرح ڈرو جس طرح تم اپنے کسی بڑے بزرگ سے ڈرتے ہو. اپنے کسی بڑے بزرگ کے سامنے کوئی حرکت نہیں کر سکتے ہو تم غلط حرکت، اس طرح سے تمہیں اللہ تعالیٰ سے بھی ڈرنا چاہیے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے متنفر فرمایا. ایک اور حدیث کے اندر آپ نے فرمایا استحیوا من اللہ حقا، استحیوا من اللہ حق الحیا، اے لوگو تم اللہ تعالیٰ سے اسی طرح شرم کرو جس طرح سے اسے شرم کرنے کا حق ہے. اس لیے میرے دوستو ہم تاریکی کے اندر ہوں، ہم اجالے کے اندر ہوں اور وہاں پر برائیاں کریں، اس لیے ہمیں جاننا چاہیے کہ جس نے تاریکی کو پیدا کیا ہے، تاریکی کے اندر کیا چیز ہے وہ بھی اس کو جاننے والا ہے. ایسا نہیں کہ نہیں 5 اسٹار ہوٹل میں یا جنگل اور صحرا کے اندر ہے، سارے دروازے بند ہیں، ساری کھڑکیاں بند ہیں، ساری لائٹیں بھی بند ہیں، ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا. جس ذات نے اس اندھیرے کو پیدا کیا ہے وہ اس اندھیرے کے اندر کیا چیزیں ہو رہی ہیں ان ساری چیزوں کو جانے گا. دجال کا دعویٰ کیا ہوگا؟ بہت ساری چیزیں ہیں. پہلی چیز جو میں نے ذکر کیا آپ کے سامنے کہ وہ رب العالمین ہونے کا دعویٰ کرے گا کہ میں سارے جہان کا پالنہار ہوں. وہ لوگوں سے اپنے اوپر ایمان لانے کا مطالبہ کرے گا کہ لوگوں میں تمہارا رب ہوں، میرے اوپر ایمان لے کر کے آؤ. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں متنبہ کر دیا، جیسا کہ میں نے کہا کہ تمہارا الا انہ آور و ان ربکم لیس بآور، یاد رکھو کہ وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب کیا ہے؟ کانا نہیں ہے. بے شک دجال کا
یہ بہت ساری چیزیں ہوں گی کہ دجال کے ہاتھ میں بہت ساری چیزیں ہوں گی. ایک اور اس سے چیزیں کہ دجال کے سلسلے میں دجال ہے کون آخر، اس کے سلسلے میں احادیث کے اندر کچھ چیزیں ملتی ہیں ہمیں، جس کا میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. ایک ابن سیاد کے نام کا ایک واقعہ ملتا ہے. ابن سیاد جو حدیث صحیح، اس لیے بعد روشن مزاج لوگوں نے، بعد ماڈرن قسم کے مفسرین نے اس چیزوں کا، ان چیزوں کا انکار کرنا، کہا کہ نہیں یہ چیزیں صحیح ہیں نہیں ہیں. تو میں ذکر کرتا ہوں اور آخر میں انشاءاللہ جن لوگوں نے انکار کیا ہے دجال اور اس قسم کی چیزوں کا، اس کا میں تفصیل کے ساتھ ذکر کروں گا. تو حدیث کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینے کے اندر ایک لڑکا تھا، یہودی لڑکا تھا. یہودی لڑکا مدینے کے اندر تھا جس کا نام ابن سیاد یا بعض روایتوں کے اندر ابن سعید، ابن سیاد یا ابن سعید ہے اس کا نام تھا. وہ ایک معمہ تھا. حقیقت اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس دجال، بعض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دجال ہونے کے بارے میں متردد بھی تھے کہ یہ دجال ہی ہے کیا. اس کے بعد پھر اس کے پاس ایک مرتبہ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک مکالمہ، ایک گفتگو ہوئی اس سے ابن سیاد سے. نبی کریم صلی اللہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر خطاب اور دوسرے چند صحابہ کے ساتھ اس کے پاس جا کر کے پہنچے. وہ بنو مغالطہ ایک قبیلہ ہے، بنو مغالطہ کے قلعے کے پاس بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر اس کو اس وقت ہوئی جب پیچھے سے جا کر کے آپ نے اس کے جسم کے اوپر، اس کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ یہ پہلا سوال. کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابن سیاد نے آپ کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ان پڑھوں کے نبی، امیین. امیین کا مطلب والذی بعث فی الامیین، ان پڑھ. ایک ہوتا جاہل اور ایک ہوتا ان پڑھ، دونوں میں فرق. ہمارے بہت سارے لوگ ترجمہ کرتے ہیں کہ جاہل کے اندر نبی کریم، نعوذ باللہ اس قسم کے الفاظ سے بھی ہمیں کیا ہے بچنا چاہیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے کہا کہ آپ ان پڑھ لوگ یعنی اہل عرب کی طرف آپ رسول بنا کر کے بھیجے گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ علیہ وسلم پھر ابن سیاد سے پوچھا کہ کیا آپ گواہی، اس نے پوچھا، ابن سیاد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا تم گواہی دیتے ہو، کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی، اپنے آپ کو کہتا میں اللہ کا نبی ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رسالت کا انکار کیا اور کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں اللہ اور اس کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان رکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتا ہوں. اس کے بعد پھر ابن سیاد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ تمہیں اس وقت کیا نظر آ رہا ہے، اس وقت تمہیں کیا نظر آ رہا ہے. ابن سیاد کہتا ہے کہ میرے پاس جھوٹا اور سچا نظر آتا ہے، مجھے جھوٹا اور سچا نظر آتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر تو تیرا معاملہ خلط ملط ہو گیا، یعنی تجھے کچھ پتا نہیں کہ تجھے نہ تو کلیئر کر رہا ہے کہ مجھے جھوٹا یا سچا کیا نظر آ رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرے اوپر معاملہ یہ خلط ملط، اس لیے کہ اس کے ساتھ کچھ شیطان اور جن کے ذریعے ابن سیاد کے پاس جن وغیرہ تھے جن سے وہ بہت ساری چیزیں معلوم کر لیتا تھا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک سوال کیا کہ اچھا یہ بتا کہ میرے دل کے اندر میں نے کیا چھپا رکھا ہے، میں نے اپنے ذہن میں ایک چیز رکھی ہے، تو بتا اس کے بارے میں، میرے اگر تو اتنا واقعی سب طاقت اور تیرے پاس علم ہے تو بتا. تو اس نے دخان کہنے کی کوشش کی لیکن اس کی زبان سے ادا نہ ہو سکا اور اس نے کہا دخ 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 اور دخ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی تجھ پر پھٹکار ہو، تو اپنی حیثیت سے آگے نہیں بڑھ سکے گا. بس اتنا ہی. یہ ابن سیاد کا ایک قصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا. یہ واقعہ جب ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ساتھ میں تھے. آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ